الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم في كتاب الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان کانفرنس کے روح رواں فضیلت الشیخ محمد جنید المکی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس میرے چھوٹے بھائی ایڈوکیٹ عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام، بجردیہا بنارس اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں،
رات کے 1 بجے تک بہت ہی دل جمعی کے ساتھ، بہت ہی سکون کے ساتھ آپ نے اس اجلاس کو سنا۔ پیشرو خطیب فضلت الشیخ جنید مکی حفظہ اللہ کو سنا، ان سے پہلے امیر محترم اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کو بھی سنا، اور ان سے بھی پہلے آپ نے سرفراز فیضی صاحب کو بھی سماعت فرمایا، اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سورت کے تعلق سے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل کر دی ہوتی، تو انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتی۔ پورے قرآن میں بالتفصیل جو باتیں کہی گئی ہیں، اجمالی طور پر سورہ عصر کے اندر ان تمام چیزوں کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ زمانے کی قسم، روئے زمین کی ساری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا، مستثنا کر دیا۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ہر قیمت پر حق کی وصیت کی، حق کو نہیں چھوڑا، اور حق کو کہنے میں جو بھی مصائب و آلام و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس پر انہوں نے صبر کیا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یہ لوگ نقصان میں نہیں۔ میں نے قرآن کریم کی سورت کی تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے جو امام مسلم کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ میں اسی حدیث میں جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، انہی 3 چیزوں پر مختصراً روشنی ڈالوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و70 شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ عربی زبان میں جب 70 کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کوانٹٹی مراد نہیں ہوتی ہے، اس سے گنتی مراد نہیں ہوتی ہے کہ وہ گنتی کی 70 شاخائیں ہیں، بلکہ اس سے کثرت مراد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنے مادری زبان میں بولتے ہیں، ابھی لگاؤں گا 50 تھپڑ، یاد رکھو گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم گنتی کے 50 تھپڑ تمہیں ماریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تمہیں پیٹیں گے ہم اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ تو عربی زبان میں بھی یہاں کثرت مراد ہے کہ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ بضع و 70 شعبۃ، بہت سی شاخائیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل شاخ کا تذکرہ کیا ہے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کی افضل شاخ یہ ہے کہ یہ کہا جائے لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے بس معمولی سے ایک جملہ اس کو سمجھ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ کوئی بہت معمولی جملہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اس کلمے کی حقیقت، سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کی سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کے بعد فوراً سب سے کمتر اور نچلی شاخ کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کمتر درجہ، سب سے کمتر شاخ، سب سے نیچی شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ یہ مت دیکھنا کہ اس سے کس کو نقصان ہو کس کو فائدہ، نہیں، اگر راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو، یہ بہت معمولی سا جملہ لگ رہا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، حالانکہ یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، انسانیت کو تکلیف سے دور رکھنا اور اس انسانیت کو تکلیف سے بچانا، یہ مقصد ہے۔ تو ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ایک افضل شاخ بتا دی، ایک کمتر درجے کا ایمان بتا دیا، اور پھر آخر میں جو چیز کہی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بھی کہہ سکتے تھے، اس کو اللہ کے نبی پہلے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر اس کا تذکرہ الگ سے کیا۔ جب افضل شاخ بتا دی اور سب سے نچلی شاخ بتا دی کہ یہ افضل ہے اور یہ سب سے کمتر ہے، تو پھر الگ سے کسی چیز کا ذکر کرنا یہ اس کی اہمیت کو درشاتا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ اور اسی جب تیسری شاخ پر میں چلوں گا تو تھوڑی سی تشریح اور تفصیل طلب گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، کیونکہ وہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا آج سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے اسی چیز پر بولنے کی اور معاشرے کو اسی چیز سے آگاہ کرنے کی۔ فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، شرم و حیا بھی ایمان کی ایک برانچ ہے۔ سب سے افضل درجے کا ایمان بتا دیا لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے نچلے درجے کا ایمان بتا دیا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک چیز کا الگ سے تذکرہ کرنا اور صاف طور پر لفظ حیا کا لفظ استعمال کرنا، یہ درشاتا ہے کہ حیا اور شرم اور ندامت اور شرمندگی اللہ رب العالمین کی نظر میں کتنی بڑی چیز ہے اور اللہ کے رسول کی نظر میں کتنی بڑی چیز ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ پہلے آئیے لا الہ الا اللہ، بہت اہم چیز۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ جب کسی سلفی اسٹیج سے بولا جاتا ہے تو سننے والوں کے اذہان و قلوب تھوڑا سا اس طرف جانے لگتے ہیں کہ اب یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کی مار کہیں اور تو نہیں پڑ جائے گی، کہیں یہ بجلی کسی کے اوپر گرے گی تو نہیں۔ میرے بھائیوں، توحید ہے ہی ایسی چیز جس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور جب کہا گیا سہیل نام کے شخص نے کہا کہ نہیں یہ لفظ رسول اللہ کاٹو، اگر میں آپ کو رسول اللہ مان ہی لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ ساری شرطیں جو لکھائی گئی ہیں آپ نے کاٹھی کہ محمد رسول اللہ کو وہ ساری شرطیں منظور ہیں، کہا لفظ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اسی جگہ پر لکھو کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ آپ نے کہا حضرت علی سے کاٹ دو لفظ رسول اللہ، حضرت علی نے کہا نہیں میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ، تو ہم اس لفظ کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کو کاٹ سکوں۔
تو اللہ کے رسول نے کہا پھر مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ اور جب بتایا گیا کہ یہ لفظ رسول اللہ ہے، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا اور کاٹ دیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، اپنی ذات کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا، کر لیا، لیکن ایک موقع پر جب یہی کافرین مکہ آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکا لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے اصلی رب کے سامنے ماتھا جھکا لیتے ہیں، آؤ اس بات پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور 2 ٹوک صاف صاف لفظوں میں ان کو کہہ دیا، لکم دینکم ولی دین، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم اپنے ذات کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہم عمرہ کرنے اور نہ کرنے پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، مکے میں اس مرتبہ جائیں کہ نہ جائیں اس پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، 3 دن رہیں یا اس سے زیادہ آپ کی شرطوں پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہتھیار لے کے آنا نہیں آنا ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں، لیکن اس بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا کہ 6 مہینے ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں اور 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ لا الہ الا اللہ بڑا بہت عظیم جملہ ہے، اگرچہ چھوٹا لگتا بولنے میں، لیکن بہت عظیم جملہ ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جس کو صدق دل سے اگر کوئی آدمی پڑھ لے، صدق للقلب، سچے دل سے، تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، لیکن صدق دل سے، سچے دل سے، اس کے تقاضاؤں کو پورا کرتے ہوئے، تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ اور اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے تو روزانہ مہاتما گاندھی جی بھی کہا کرتے تھے، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان، وہ بھی ادھر بھی اور ادھر بھی۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا پڑھ لیا ہے تو آپ کو یک طرف ہونا ہے، آپ کو دوسری طرف نہیں جانا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو لا الہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گویا کہ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو سجدہ کیا جائے، کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ جس سے مدد طلب کی جائے۔ لا مطلوب الا اللہ، صرف مجھے اللہ ہی مطلوب ہے۔ لا موجود الا اللہ، اپنے علم کے اعتبار سے صرف اللہ ہی موجود ہے، وہی ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہی ہماری دعائیں پوری کر سکتا ہے، وہی ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مستحق ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، لا الہ الا اللہ کی اس معنی کو ہمیں اور آپ نے اس کو سمجھنا چاہیے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہنا افضل شان ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو 70 سال اور 80 سال کے بوڑھے انسان کو، جو بالکل جہنم کے قریب تھا اپنے گناہوں اور شرک اور کفر کی بنیاد پر، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اس کلمے کا اقرار کر لیا اور سچ دل سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، وہ جنتی ہو گیا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو کہ اگر وہ اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن 70 سال کے یا 80 سال کے اس بوڑھے نے مرنے سے پہلے اس کلمے کا اقرار کر لیا اور صدق دل سے اس نے پڑھ لیا، وہی شخص جنتی ہو گئے۔
یہی کلمہ انسان کو جنتی بھی بنا دیتا ہے، اور اسی کلمے کا اقرار نہ کرنا انسان کو جہنمی بھی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع کو اٹھائیے، اس واقعے کو اٹھائیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب خیبر کا محاصرہ کیا، تو اس وقت خیبر کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو خیبر کا ایک چرواہا تھا جس کا نام اسود تھا، جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا اور بکریوں کو چراتے ہوئے وہ باہر آیا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ خیمہ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ ہمارے سردار وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا، کسی قوم کا سردار، کسی قوم کا باعزت شخص ایک معمولی خیمے میں نمودار ہوگا۔ یہ اسود ان کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہے کہ کچی زمین پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسود ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت بتائی کہ میری دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں اس بات کا اقرار کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا، تم ہمارے ایمانی بھائی ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے ہمارے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو ہم ان کے ایمانی بھائی ہو جائیں گے۔ میں بکریوں کا چرانے والا، ہمارے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ نے اس کو اس انداز سے سمجھایا کہ وہ رہ نہیں پایا، اور اسی وقت اس نے اس کلمے کا اقرار کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا۔ کہا اللہ کے نبی میں اسلام تو لے آیا، مجھے کوئی کام بتائیے کہ میں کیا کام کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے تمہارا کہ یہ بکریاں جن کی ہیں، ان بکریوں کو تم ان کے مالک کے پاس پہنچا دو، ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو، کیونکہ ہمارے یہاں اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق العباد کا تعلق یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ کام میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ وہ گیا اور شہر کی آبادی کی طرف جاتا ہے اور ان بکریوں کو جہاں روزانہ چھوڑ دیتا تھا وہیں چھوڑ دیتا، اور وہیں سے بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ اس نے اسی جگہ پر بکریاں چھوڑی، پھر وہ آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں نے بکریاں چھوڑ دی ہیں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا ہے، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اس وقت ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو نماز کے پڑھنے کے لیے بولوں، ابھی رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو روزہ رکھنے کے لیے بولوں، ابھی کوئی حج کا سیزن بھی نہیں ہے کہ میں اس کو حج کرنے کے لیے بولوں، ابھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی جہاد کر رہے ہیں، فلاں جنگ کے اندر موجود ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، تم بھی تلوار اٹھاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اگر میں جہاد میں شریک ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اگر بچ کر آئے تو قاضی، اور اگر قتل کر دیے گئے تو شہید، اور شہید ہونے پر تمہیں جنت ملے گی۔ وہ شخص تلوار اٹھاتا ہے اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے، لڑتا ہے اور اتنا لڑتا ہے کہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں خود شہید ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی صحابی کو پتا بھی نہیں یہ قتل ہونے والا شخص کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ وہ سب کے سامنے تو اسلام لایا نہیں تھا، وہ تو خیمے میں گیا تھا اور محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ قتل ہونے والا شخص کون ہے، لیکن پتہ نہیں مل رہا ہے کون ہے۔ نبی اکرم کو پتا چلتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی جس کو ہم جانتے نہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ آئیے اور دیکھیے، اللہ کے نبی نے اس کی نعش مبارک کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ میرے ساتھیوں چوکو نہیں، یہ اسود ہے، آج ہی اسلام لایا ہے، نماز کا وقت نہیں تھا اس لیے اس نے نماز ادا نہیں کی ہے، اس کو جہاد کے لیے میں نے بھیج دیا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ ایک بھی عبادت نہیں کی، ایک بھی نیکی
نہیں کی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے اگر وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میدان جہاد میں وہ شہید ہو گیا، وہ جنت کا مستحق۔ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک نماز نہیں، لیکن کلمے کو پڑھا اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، افضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے اس کلمے کی حقیقت کو، بس زیادہ سے زیادہ اتنا سمجھا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کسی سنسان جگہ پہ چلے جاؤ، اللہ کی رٹ لگاؤ، ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور قوم کے اوپر بوجھ بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہی تو وہ کلمہ ہے۔ ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی اور یہ آدمی پڑھ لیا کلمہ اسود اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ اور دوسرے ناحیے سے دیکھیے، نبی اکرم کی خدمت کرنے والے، نبی اکرم کا ساتھ دینے والے، آخری وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے نبی کے چچا ابو طالب کو ذرا دیکھیے، بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اور محمد رسول اللہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ چچا جان سب کے سامنے اقرار کر لو، سب کے سامنے اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اپنے چچا کے بستر پر بیٹھ کر صرف اتنا کہتے ہیں کہ چچا جان صرف میرے کان میں کہہ دیجیے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، آئے چچا جان میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، بقیہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کرا دوں گا، میں اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کراؤں گا، صرف میرے کان میں کہہ دیجئے۔ لیکن ابو طالب نے محمد رسول اللہ کے کان میں بھی یہ جملہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ بھتیجے آخری وقت مجھے شرم آتی ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ لوں تو میرے مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو بھتیجے کے چکر میں آ کر اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ میں آخری وقت میں یہ تانے نہیں سننا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یہ تانے دیے جائیں کہ جہنم کے ڈر سے اپنے بھتیجے کی بات مان کر بھتیجے کی راہ میں بہہ گیا۔ چچا میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میری روح بھی نکلے، میری جان بھی جائے تو میرے باپ دادا کے دھرم پر، میرے باپ دادا کے دین پر جائے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جہنمی، کہاں گئے؟ جہنم کے مستحق، جبکہ نبی کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے، نبی کو سب سے زیادہ چاہنے والے، نبی کی پرورش میں کوئی کمی نہ رکھنے والے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ کلمہ نہیں پڑھا تو کہاں گئے؟ جہنم میں۔ اسود نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی عبادت نہیں کری، کلمہ پڑھ لیا، کہاں چلا گئے؟ جنت میں۔ میرے بھائیوں اس کلمے کی حقیقت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، افضل چیز ہے، ایمان کی افضل برانچ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت رکھ دی جائے، وہ دولت کی قربانی دے دے گا لیکن اس کلمے کی قربانی نہیں دے گا۔ دولت کی انبار لگا دیے جائے، ٹھکرا دے گا لیکن اس کلمے کی قربانی نہیں دے گا، اور یقین نہیں آتا۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کے اس واقعے کو پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ کو عیسائیوں کی بستی کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ تم ان سے جنگ لڑو، جہاد کرو۔ عبداللہ ابن حذافہ چند صحابیوں کو لے کر، چند ساتھیوں کو لے کر عیسائیوں کی اس بستی میں جاتے ہیں اور جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ عیسائی زیادہ بھی تھے اور ہتھیاروں سے لیس بھی تھے۔ ان عیسائیوں نے
غلبہ پا لیا اور ان تمام ساتھیوں کو عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اب منظر دیکھیے، جب گرفتار کر کے عیسائی بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو عیسائی بادشاہ نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اچھا آپ لوگ ہیں؟ جی، کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا انکار کرو، اس کلمے سے رشتہ توڑو، تمہیں عیسائی بننا ہے۔ کہا ہاشا اللہ، ہرگز نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی دولت تو مجھے مل گئی ہے، میں اس کو کسی بھی قیمت پر میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے دوسری شرط رکھی عیسائی بادشاہ نے کہ میری دوسری شرط بھی ہے، پہلی شرط نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں، چلو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو پڑھ لو کوئی بات نہیں، لیکن تم مجھے سجدہ کر لو۔ یعنی عیسائی بادشاہ نے کہا میرے سامنے سجدہ کر لو، میرے سامنے ماتھا ٹیک لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فرمایا ہاشا وکلا، ہرگز نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے چلو تعظیماً سجدہ کر لے رہے ہیں، عبادت والا سجدہ نہیں کر رہے ہیں، عزت سے کر لیتے ہیں، تعظیمی سجدہ تو ہمارے بہت سے احباب اس کو جائز بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حق ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چاہتے تو تعظیمی سجدے کی نیت سے عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ کر سکتے تھے عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھی، لیکن نہیں، فرمایا کہ نہیں، ہمیں ایسی تعظیمی نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف سجدہ کرنے کا حق صرف اللہ کے سامنے ہے، ہم تمہیں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تیار رہو سخت سزا کے لیے۔